السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، سین پہ سیٹی لگانی ہے، سین کو ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، عی یا مدہ ہے، یا مدہ الف مدہ واو مدہ، ان کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، ایک الف کے برابر ان کو لمبا کرتے ہیں حروف مدہ کو۔ نو واو مدہ ہے، بالصب صب صاد کو خوب موٹا کریں، با پہ قلقلہ کریں، را باریک کریں، بالصبری، ٹھیک ہے۔ والصلاۃ صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، لام کو باریک پڑھنا ہے، لا۔ وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں، لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں، اور گول تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے وقف کی صورت میں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ واو اونٹوں کو گول کرتے ہوئے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا الف مدہ ہے، لَكَبِيرَةٌ لام کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، بی یا مدہ ہے، اور را کو موٹا کرنا ہے، تن پہ تنوین کا اظہار ہے، الا حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، اور یہ الف مدہ ہے، علی الخاشعین لام کو باریک پڑھنا ہے، اس لام کو بھی باریک پڑھنا ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، خا کو موٹا پڑھنا ہے، عین عین کو واضح نکالنا ہے، اور یہ یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں ہم اس کو کس طرح ملائیں گے، علی الخاشعین الذین، پھر اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، یا مدہ کو صرف ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے، الذین، ٹھیک ہے جی، الذین، ذی یا مدہ ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، نون کو لمبا نہیں کرنا، یظنون انہم ملاقو ربہم، وا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، موٹا کرنا ہے، موٹا حرف ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم کی ہا کو واضح نکالنا ہے، اور یہ ہم میم ساکن کا ادغام ہے، تو لام کو لمبا کرنا ہے اور موٹا نہیں کرنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ قو واو مدہ ہے، ربہم را کو خوب موٹا کریں، ہم میم ساکنہ کا اظہار ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، ان حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہم میم ساکنہ کا اظہار ہے، الیہ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، لی یا لین ہے، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، ہا کو لمبا نہیں کرنا، اور را کو موٹا کرنا ہے، جیعون عو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا پہ جو کھڑی زبر ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، بنی پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، اسرا پہ جو مد ہے، را پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، جس کو مد متصل بھی کہتے ہیں، اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ سین کو ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور را کو خوب موٹا کرنا ہے، ای یا مدہ ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ ملانے کی صورت میں، اسرائیل اذکروا ذال کو ہلانا نہیں ہے، نرم ادا کرنا ہے، کاف باریک ہے، اور را کو موٹا پڑھیں، واو مدہ ہے، نعمتی التی انعمت علیکم عین کو واضح نکالیں، لیکن اس کو ہلانے کی آواز نہیں آئے، نہ ہو، نعمتی، ٹھیک ہے، تا کو باریک، یلتی پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ان
نون ساکنہ کا اظہار، عام میم ساکنہ کا اظہار، عین کو واضح نکالیں، میم کو ہلانا نہیں ہے، نون کو ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، علی، عین کو واضح نکالیں، لی یا لین ہے، کم، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکنہ کا اظہار ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نی یا مدہ ہے، فضل ضاد کو اس کے مخرج سے نکالیں، موٹا ادا کریں، لام کو ہلانا نہیں ہے، تا اور کاف دونوں باریک ہیں، میم ساکنہ کا اظہار ہے، علی العالمین، یہاں دونوں لاموں کو باریک پڑھنا ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، باریک ہے، عین کو واضح نکالیں، می یا مدہ ہے، یہ لام بھی باریک ہے، تو یہ وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے تا کو باریک، قو واو مدہ ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، یو واو لین ہے، ملا نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کرنا، لا الف مدہ ہے، تج تا کو باریک، جیم پہ قلقلہ، زی یا مدہ ہے، نف فا کو ہلانا نہیں ہے، باریک پڑھنا دونوں کو، سن سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، اور یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، عن نفس، یہاں نون ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ، نف، اسی طرح فا کو ہلانا نہیں ہے، سین نون تنوین کا اخفا ہے مع الغنہ لیکن باریک اخفا ہے، شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها، شیئا لین ہے، او یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، لا الف مدہ ہے، یوقو قاف کو قاف پہ قلقلہ کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، بالو دونوں کو باریک پڑھنا، لمبا نہیں کرنا، من نون ساکنہ کا اظہار ہے، ہا الف مدہ ہے، شفاعتوں یہ دونوں کو باریک پڑھنا ہے، یہ الف مدہ ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ولا لا الف مدہ ہے، یو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، خاذو خا کو موٹا، ذال کو باریک، لمبا نہیں کرنا، من ہا نون ساکنہ کا اظہار، ہا الف مدہ، عدل ولا هم ينصرون، عد دال پہ قلقلہ، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، لا الف مدہ، ہم میم ساکنہ کا اظہار، یوں نون ساکنہ کا یہ اخفا ہے، موٹا اخفا ہے، ٹھیک ہے جی، صاد کو خوب موٹا کرنا ہے، رو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، وَإِذْ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے لمبا نہیں کرنا، اذ ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا ہے، نجی جئی یا لین ہے، نا الف مدہ کے قائم مقام، کم میم ساکنہ کا ادغام مع الغنہ، من نون ساکنہ کا اظہار ہے، حمزہ کو تحقیق سے، لی لام کو لمبا نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا، فیر را کو باریک پڑھنا ہے، را ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے، را کو باریک پڑھا جاتا ہے، آؤ واو لین ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا ہے، یسومونکم سو واو مدہ ہے، مو واو مدہ ہے، کم کاف کو باریک پڑھنا ہے، نکم نون اور کاف باریک ہے، میم ساکنہ کا اظہار ہے، اچھا ادھر ہلانا نہیں ہے میم ساکنہ کو، سوء العذاب، سو پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، ذا پہ الف مدہ ہے، با کو لمبا نہیں کرنا، یذبحون ابناءکم، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، حو واو مدہ، نون کو لمبا نہیں کرنا، اب با پہ قلقلہ، نون پہ جو مد ہے مد واجب ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، کم کاف باریک ہے، میم ساکنہ کا اظہار ہے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یس سین کو ہلانا نہیں ہے، باریک سیٹی کے ساتھ،
تا کو باریک، حا کو واضح، تح، یو وا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، نساء سین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، کاف کو باریک، میم ساکنہ کا یہاں اظہار ہے، ملانے کی صورت میں میم ساکن کو جب وقف کریں گے اس کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وفی، فی یا مدہ، ذا الف مدہ کے قائم مقام، لیکم کاف کو باریک، میم ساکنہ کا یہاں اخفا ہے، بلاء من ربکم، لام پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکنہ کا ادغام بلا غنہ ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، ربکم کاف کو باریک، میم ساکنہ کا اظہار، عظیم عین کو واضح نکالنا ہے، وا کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 49 تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس سے پہلے مکمل تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں جتنا ہم نے پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے تو آپ اچھی طرح اس کو پڑھیں، سنیں، بار بار سنیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔